بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، پیارے دوستوں، مجرب دیسی نسخے کی جانب سے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے دوستوں، ہمارے پچھلے دو ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ نمبر 1 شوگر اور نمبر 2 شوگر کے نسخہ جات اور ان کی تشخیص آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور ہمارا آج کا ویڈیو نمبر 3 شوگر کے حوالے سے ہے۔ اس میں آپ کو اس کا ایک سائنٹیفک نسخہ بتاؤں گا اور اس کی علامات بتاؤں گا۔ تو آپ جس شوگر کی وجہ سے ہمارے ویڈیو پہ آئے ہیں، تو اگر آپ ہمارے تینوں ویڈیو دیکھ لو گے تو انشاءاللہ ان کا نسخہ جات استعمال کرنے سے آپ کے جسم کے اندر شوگر کا جو ہے وہ نام و نشان نہیں رہے گا، اور آپ گھر بیٹھے اپنی شوگر کا بالکل آسانی کے ساتھ علاج کر سکو گے۔ تو پچھلے دونوں ویڈیوز کے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ تو آپ کو ان میں سے جو بھی شوگر کی قسم ہے جس کی بارے میں نے تشخیص بتائی ہے، تو اس کے مطابق آپ نے نسخہ استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ شوگر بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک گزارش آپ دوستوں سے اور ہے، اگر ان سے آپ کی شوگر لیول بالکل کنٹرول ہو جائے اور آپ کے جسم سے شوگر کا نام و نشان ختم ہو جائے، تو ہمارے ان ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ اور بھی خلق خدا ان سے فائدہ حاصل کر سکے۔ بہت شکریہ۔ یہاں پہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل مجرب دیسی نسخے سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں، تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ تو آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کوئی بھی سین مس مت کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ تشخیص کو اچھی طرح سمجھ لو گے تو نسخہ کے بارے میں جان لو گے، تو آپ کے اندر جو ہے وہ شوگر بالکل بھی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں اس تیسری قسم کی شوگر کے بارے میں۔ اس کی تشخیص میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس تیسری قسم میں شوگر لیول تو زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اصل شوگر نہیں ہوتی، اس کو بھی ہم لوگ اصل شوگر نہیں کہتے، لیکن جب ٹیسٹ کرو تو شوگر لیول بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی علامات آپ لوگ غور سے سن لیں۔ اس میں پورا جسم جو ہے وہ اکڑا ہوا رہتا ہے۔ اس طرح کے مریضوں کا لبلبا بھی اکڑ جاتا ہے، جیسے جسم اکڑا ہوا رہتا ہے، لبلبا بھی اکڑا رہتا ہے۔ یہ ہے پیارے ناظرین سردی اور خشکی کی علامات کی وجہ سے۔ ان علامات میں پیشاب بھی تیز ہوتا ہے، کندھوں میں اکڑاؤ ہوتا ہے، خاص کر سر کے پچھلے حصے میں دائیں طرف زیادہ درد ہوتا ہے اور اکڑاؤ ہوتا ہے۔ اکثر یہ درد سر سے شروع اٹھتا ہے، اور ایسے مریضوں کا پیشاب بھی سرخی مائل ہوتا ہے۔ کبھی ان کا پیشاب سفید بھی ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کی رنگت جو ہے وہ سرخی مائل ہی ہوتی ہے۔ یہ جو شوگر ہے پیارے ناظرین، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تیزابی شوگر۔ اس کا آپ لوگ اپنے گھر میں بھی ٹیسٹ کر کے اپنے پیشاب کو دیکھ سکتے ہو کہ آپ پیشاب میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا جو ہے وہ ڈالیں گے تو وہ ابالا کھانے لگ جائے گا، ابلنے لگ جائے گا، کیونکہ اس میں تیزاب ہے، تو اسی لیے اس کو تیزابی شوگر کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو اصل اور 1 نمبر شوگر ہوتی ہے دوستو، اس میں تیزاب نہیں ہوتا، اس میں الکلی ہوتی ہے، اور تیزاب اور الکلی کا جو ہے وہ میل نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو جو ہے تیزابی شوگر کا نام دیا گیا ہے، یہ اصل شوگر نہیں ہے۔ تو ایسے جو تیسری قسم کی شوگر جن مریضوں کو ہے، جن کی علامات میں نے بتائی ہیں، تو جو نسخہ میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اس سے آپ کے جسم سے شوگر ایسے جائے گی جسے محاورتاً کہتے ہیں کہ دم دبا کے بھاگ گئی۔ انشاءاللہ شوگر جو ہے وہ دم دبا کر بھاگ جائے گی۔ تو نسخہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ نسخے کے لیے آپ نے لینی ہے اجوائن 1 تولہ، سرخ رائی 1 تولہ، تیز پات آپ نے لینا ہے 1 تولہ، اور گندک آملہ سار آپ نے لینی ہے 3 تولے۔ ان کو بریک پیس کر آپ نے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لینے ہیں۔ وہ صبح دوپہر شام 2 کیپسول آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنے ہیں۔ اس نسخے کے استعمال کرنے سے پہلے تو آپ کے پیشاب کی رنگت جو ہے وہ سفید ہونا شروع ہوگی، پھر آہستہ آہستہ پیشاب کی رنگت
پیلے پن میں ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ اس کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب پیشاب بالکل پیلا ہو جائے اور جسم میں حرارت محسوس ہونے لگے، ایسے لگے کہ جسم میں اب گرمی کافی مقدار میں بڑھ گئی ہے اور آپ کے کندھوں کا اور جسم کا اکڑاؤ ختم ہو جائے، تو ایسے آپ سمجھنا کہ جو ہے نا شوگر کا مرض جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، جسم کی حرارت جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ لیکن شوگر تو آپ کی ٹھیک ہوگی، لیکن ابھی آپ کا علاج جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ اس کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ مریض کو اگلی تحریک دینی ہے ہم نے، اس کا میں نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی جو جلن ہے، جو ایکسٹرا حرارت آپ کے جسم میں آ گئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ جتنی جسم کو حرارت چاہیے ہوگی وہ جسم رکھ لے گا، باقی خارج کر دے گا۔ تو اس کا نسخہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ شیئر نوٹ کر لیں۔ سونڈ آپ نے لینا ہے 50 گرام، ٹھیکری نصادر آپ نے لینا ہے 30 گرام، اور کالی مرچ آپ نے لینی ہے 10 گرام، سنا مکی آپ لوگوں نے لینی ہے 80 گرام۔ ان کو بھی اچھی طرح باریک پیس کر ایک ایک چمچ جو ہے وہ صبح شام مریض کو 10-15 دن کھلائیں، تو انشاءاللہ جسم کی گرمی بھی ختم ہو جائے گی، جگر بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور مریض کے اندر کا پورا نظام انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا، اور شوگر کا تو بالکل نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں پیارے ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔